جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی کا سوال یہ ہے کہ جی جنت میں یعنی کہ کون سا فرقہ جائے گا؟ بھائیو یہ بڑی عجیب سی باتیں ہیں۔ دیکھیں ہر آدمی دنیا میں بالخصوص باقیوں کی ہم نے کیا بات کرنی ہے، عیسائیوں کی، یہودیوں کی، ویسے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ۔ یہودی کہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں گے، عیسائی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے۔ تو باہر کا پھر تو ان کے اپنے دعوے ہیں نا، تو ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر یہ جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں، یعنی کہ یہ حنفی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، بھائیو یہ ساری چیزیں نا، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ تو ان چیزوں کے پیچھے پڑ کے اپنے آپ کو خام خواہ کامیاب قرار دینا یا اپنے آپ کو نیچے سمجھنا کہ جی تو یہ چیزیں غلط ہیں بھائی، یہ فرقہ واریت والی باتیں ہوتی ہیں۔ ہاں بات وہ کرو جو قرآن اور حدیث کی بات ہے، جو اللہ اس کے رسول کی بات ہے۔ اگر آپ کو کوئی ایک مسئلہ قرآن و حدیث سے مل جاتا ہے تو آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں بھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرقے، یہ جماعتیں، اب میں ایک سوال کرتا ہوں آپ بھائیوں سے چھوٹا سا، کہ جب یہ دارالعلوم دیوبند نہیں تھا تو اس سے پہلے دیوبندی کہاں تھے؟ نہیں تھے نا۔ اس طریقے سے جب مولانا احمد رضا خان بریلوی، ہاں جی، جب وہ نہیں تھے تو اس سے پہلے بریلوی کہاں تھے؟ نہیں تھے بھائی۔ تو اسی طریقے سے اور بھی کئی مسلک ہیں، اور بھی کئی فرقے ہیں کہ جو کسی ایک آدمی کے، ایک شخصیت کے بعد جو نا وہ پھر وہ ان کی طرف منسوب ہوئے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، ہمیں ان سے کیا لینا دینا؟ ہم کیوں ان چکروں میں پڑھ کے اپنے اعمال اور اپنی زندگیاں ساری کی ساری نا اسی پہ لگا دیتے ہیں کہ جی فلاں فلاں فلاں؟ بھائی غلط بات ہے۔ آپ قرآن کو دیں اور حدیث کو لیں۔ جو چیز آپ کو قرآن و حدیث سے مل جائے فبہا، جو چیز نہیں ملتی آپ اس کو چھوڑ دیں۔ آپ اس کے اوپر بحث کریں گے کیا فائدہ، کیا حاصل ہوگا؟ سوائے اس کے کہ لڑائی جھگڑے، ہاں جی، ایک دوسرے کے اوپر تان و تشنی، برا بھلا، وہ اس کو، کوئی فائدہ نہیں ہے بھائی۔ اللہ نے ہمیں فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ لوگوں یہ فرقے بازیاں چھوڑ دو اور ایک اللہ کی رسی کو، یعنی مضبوطی سے قرآن کو اور حدیث کو تم پکڑ لو۔ تو میرے بھائیوں، مختصر سی بات یہ ہے کہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو، کوئی بھی ہو، نام رکھنے سے یا کہلوانے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت نہیں دینی۔ اگر ہمیں جنت چاہیے تو ہمیں اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنی پڑے گی۔ اللہ نے فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 32 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو کہو کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ اس کے رسول کی اطاعت سے پھر جاؤ گے تو بھائیو، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ کیا مطلب ہے کہ وہ اللہ کا نافرمان ہے؟ جو اللہ اس کے رسول کی بات نہیں مانتا وہ نافرمان ہے، اور اللہ نافرمانوں سے محبت نہیں کرتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، اب یہی وجہ بنتی ہے ہمارے ہاں جو مساجد میں اور ہمارے علاقوں میں کہ جی یہ طلاق کے فرقے، جی مثلا جی یہ طلاق ہے، جی یہ ہمارے مسلک میں ہو گئی، تمہارے مسلک میں نہیں۔ او بھائی کیا یہ کس نے ہمیں کہا کہ تم یہ فرقے، یہ جماعتیں، یہ مسلک بناؤ؟ اللہ نے ہمیں کہا کہ تم یہ فرقے اور جماعتیں مسلک بناؤ۔ کیا پیارے پیغمبر نے ہمیں کہا کہ تم یہ فرقے اور جماعتیں، یہ مسلک بناؤ؟ ایک ہی فرقہ، ایک ہی جماعت ہے، ایک ہی جماعت۔ وہ جماعت کون سی ہے؟ وہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں صرف 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنۃ النبی۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک پیارے پیغمبر کا طریقہ ہے۔ جب تک تم ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھو گے تو تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ وہ 2 چیزیں میرے بھائیوں قرآن ہے اور حدیث ہے۔ اب قرآن و حدیث یہی مسلک ہے، اب قرآن و حدیث یہی جماعت ہے، اب قرآن و حدیث یہی اسلام ہے، اب قرآن و حدیث یہی کامیابی کی راہ ہے، قرآن و حدیث ہی جنت کا ذریعہ ہے، جنت میں جانے کا ایک سبب ہے۔ اس لیے ہمیں قرآن و حدیث کو فالو کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ مختلف مسالک اور مختلف فقہ ہیں، اور یہ فقہ سوچ کا نام ہے نا، یعنی کہ اگر ایک امام کی سوچ ہے تو اس کی اپنی سوچ ہے، وہ باقی ان کی عزت، ان کا احترام ہمارے دلوں میں ہے، وہ آپ نہیں نکال سکتے، وہ دوسرا کوئی نہیں نکال سکتا۔ لیکن جو فائنل اور اتھینٹک بات ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔
چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہے وہ وہی بات ہے، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، کہ جو پیارے پیغمبر بولتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو پھر آپ کوئی نہ کوئی جواب دیتے ہیں، پھر آپ بول کے ہمیں بتاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ان فرقوں میں اور ان مسلکوں میں ہمیں جانے کی بجائے ہمیں اللہ اس کے رسول کی بات کو فالو کرنا چاہیے، ہمیں قرآن و حدیث کو فالو کرنا چاہیے۔ اب قرآن و حدیث کو ماننے والوں کو لوگ اہل حدیث کہیں، قرآن و حدیث کو ماننے والوں کو لوگ وہابی کہیں، قرآن و حدیث ماننے والوں کو لوگ نجدی کہیں، قرآن حدیث ماننے والوں کو لوگ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کہیں، قرآن حدیث ماننے والوں کو لوگ جو مرضی کہتے رہیں۔ اب لوگوں کی اپنی اپنی اصطلاحات ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی اصطلاحات ہیں کہ آپ قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں، لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں، یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ آپ کا کام ہے کہ آپ قرآن و حدیث پہ عمل کریں، اور قرآن و حدیث ہی ہمارا اسلام ہے، قرآن و حدیث ہی ہمارا منہج ہے، اور قرآن و حدیث ہی ذریعہ نجات ہے، اور قرآن و حدیث ہی میرے بھائیوں ہمارے لیے یہ جنت کا سبب اور جنت کا باعث بنیں گے۔ اس لیے آپ ان فرقوں کو، مسلکوں کو، فقہوں کو چھوڑیں، آپ صرف قرآن و حدیث کو فالو کریں، انشاءاللہ اسی میں کامیابی ہے۔